رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ دونوں ہفتے میں نے آپ کے سامنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی، اور آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بات واضح کی تھی کہ ایک مومن کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر اور کس درجے ہونی چاہیے۔ آج بھی دیکھیں، اسی عنوان سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، جب بات عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، جب بات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام سب سے اوپر آتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ ایک بات کہا کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات۔ آپ یوں فرمایا کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد آسمان اور زمین کی نگاہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ مقدس اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ پاکیزہ انسان نہیں دیکھے۔ حق و صداقت کے اس قافلے کا ہر فرد اتنا بلند کردار تھا اور نفسانیت سے اس قدر دور تھا کہ تاریخ انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ یہ وہ خوش نصیب حضرات تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس کے بدلے اپنی پوری زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی۔ آسان لفظوں میں میرے عزیز بھائیوں، ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین در حقیقت عشاق کی ایک ایسی جماعت تھی جنہیں اللہ رب العزت نے اس لیے چنا تھا
کہ وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کو ایک مرتبہ نکال کر اور پھر آپ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نام سب سے اوپر آتا ہے، جو نام سب سے آگے آتا ہے، جو نام سر فہرست ہے، وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بابرکت نام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں سمجھیے کہ امت کے سرخیل ہیں، اس امت کے امام ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باتفاق اہل سنت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد دنیا کے سب سے افضل انسان ہے۔ آپ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خود آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے تمام دروازوں سے آپ کو پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر تھی۔ آپ کا رنگ میرے عزیز بھائیوں سرخ و سفید تھا اور بدن جو ہے وہ آپ کا دبلا اور پتلا تھا۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمالات نبوت یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ حاصل کی، اور قرآن مقدس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثانی اثنین اسی طرح لصاحبہ کے الفاظ وارد ہوئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے، اس لیے آپ کی صحابیت کا انکار کرنا یہ سری کفر شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ ثانی اثنین کی تشریح کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ کان ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اکثر المناصب الدینیہ، کہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی اکثر عادات و مناقب میں۔ اس کی تفصیل آپ میرے عزیز بھائیوں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعوت اللہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے، اسی طرح غزوات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے، اسی طرح مجلس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ وہ باہر والا چلا دو تو بہت پریشانی ہو رہی۔ اسی طرح نماز کی امامت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے، اسی طرح روزہ اطہر کے اندر دفن ہونے کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ توجہ ادھر رکھیں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنی ہی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے۔ دیکھیں علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمہ
اپنی شاہکار تصنیف روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ غار سور کے اندر داخل ہونے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا والذی بعثک بالحق لا تدخل حتی ادخلہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا، آپ غار سور کے اندر اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ میں غار سور کے اندر داخل ہو کر اس کا جائزہ نہ لے لوں۔ اور فرمایا فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ نَزَلَ بِي قَبْلَكَ، کیونکہ اگر غار سور کے اندر کوئی تکلیف دہ جانور ہوگا، کوئی موذی جانور ہوگا، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے میرے اوپر حملہ کرے گا۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور کے اندر داخل ہوئے، آپ نے غار کی صفائی کی، دیکھا کہ غار کے اندر کئی سوراخ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے کپڑوں کے ٹکڑوں سے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ تھوڑا سا اور اپنے کپڑوں کے ٹکڑوں سے ان سوراخوں کو بند کر دیا، سوائے ایک سوراخ کے۔ میرے عزیز بھائیوں، بس ایک سوراخ باقی رہ گیا، اسے ہٹا دو، کوئی بات نہیں، نکال دو۔ غار سور کے اندر صرف ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ دیکھیں بقول علامہ آلوسی علیہ الرحمہ، آپ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْغَارِ خَرْقٌ، کہ غار کے اندر کئی سوراخ تھے، فِيهِ حَيَّاتٌ وَعَيٌّ، جس کے اندر سانپ اور کالے ناگ جیسے موذی اور تکلیف دہ جانور تھے۔ فَخَشِيَ ابو بکر ان یخرج منہن شیء یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اسے بس نکال دیجئے یہاں سے، تو ایسے تو کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ دیکھ لے تھوڑا سا، بس اسے بند کر دیجئے وہاں سے۔ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ڈر لاحق ہوا، آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس سوراخ کے اندر جو تکلیف دہ جانور ہے، اس سوراخ کے اندر جو تکلیف دہ چیز ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دے۔ آگے الفاظ ہے فَأَلْقَمَهُ قَدَمَهُ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیر، اپنی ایڑی اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا۔ آگے الفاظ ہیں فَجَعَلْنَ يَضْرِبْنَهُ وَيَلْسَعْنَهُ، اس غار کے اندر جو بھی تکلیف دہ چیز تھی، سانپ یا کالا ناگ وغیرہ، اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاٹ لیا، آپ کو ڈس لیا۔ دیکھیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک کے اندر میرے عزیز بھائیوں زہر کا اثر ہوا اور زہر کا اثر پھیلنا شروع ہوا، تو بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کو بھی علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں وَجَعَلَتْ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ، کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک گرے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ وَهُوَ لَا يَرْفَعُ قَدَمَهُ حُبًّا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق میں اپنے پاؤں کو اس سوراخ کے اوپر سے نہ ہٹایا۔
جب آپ کے آنسو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گالوں پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا ماجرا سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک جہاں اس جانور نے کاٹا تھا اس جگہ پر لگایا، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میرے عزیز بھائیوں زہر کا اثر جاتا رہا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ایسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں دیکھنے میں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس محبت کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی محبت کرنے والا بنا دے۔ اسی طرح دیکھیں جب سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خواہش ظاہر کی۔ آپ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کو قبول فرما لیا۔ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا گھرانہ، آپ کا سارا گھرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر بنے۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا دن قریش مکہ کے حالات کی خبر لیا کرتے اور پھر رات کو غار سور کے اندر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کے بارے میں بتاتے۔ آپ کا ایک غلام تھا فہیرہ نامی، یہ سارا دن آپ کی بکریوں کو چراتا اور اسی بہانے غار سور کے اندر آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دے جاتا۔ آپ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ غار سور کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے عزیز بھائیوں کھانا پہنچایا کرتی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی گھر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکاتی۔ اس قدر محبت تھی ان حضرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ سے۔ ایک مرتبہ یہی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر کے پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چہرہ اترا ہوا ہے، چہرہ جو ہے وہ غمگین نظر آ رہا ہے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کرنے لگی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کل آپ کو کھانا پہنچا کر کے گھر واپس جا رہی تھی تو راستے میں مجھے ابو جہل نے پکڑ لیا اور اس نے مجھے پکڑ کر کے کہا کہ بتا جانتی ہے محمد کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں جانتی ہوں۔ کہنے لگا کہ بتا کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ بتا دے نہیں تو بہت ماروں گا۔ میں نے کہا کہ تو جو چاہے کر لے، میں نہیں بتاؤں گی۔ کہنے لگی کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے میرے اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے تھپڑ کی تاب نہ لا کر کے میں زمین کے اوپر گر پڑی، اور جیسے ہی زمین پر گری میری پیشانی ایک پتھر سے ٹکرائی اور پھر میری پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ لیکن کہتی ہیں کہ میں پھر بھی ہمت کر کے اٹھی اور میں نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل یاد رکھ، میری جان تو تیرے حوالے، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے کبھی نہیں کروں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اس گھرانے کے کہاں تک قصے آپ کو سناؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھرانے کے اندر کس قدر اللہ رب العزت نے کوٹ کوٹ کر کے بھر دی تھی۔ دیکھیں، جب 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں گزارنے کے بعد باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی میرے پیچھے چلتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی میرے دائیں جانب چلتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کبھی میرے بائیں جانب چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ ایک عاشق صادق تھے، فوراً بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں تو مجھے یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن دائیں جانب سے آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں آپ کے دائیں جانب چلنے لگتا ہوں۔ جب میں آپ کے دائیں جانب چلتا ہوں تو یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آپ کی ذات عالیہ پر بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں آپ کے بائیں طرف چلنے لگتا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح شمع کے گرد ایک پروانہ چکر لگاتا ہے، اسی طرح یہ عاشق صادق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اللہ رب العزت اسی عشق اور اسی محبت کی کچھ جھلک ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ دیکھیں، جب آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے گھر کے قریب پہنچے۔ ام معبد، یہ میرے پیارے بھائیوں، ایک سخی خاتون تھی، ایک مہمان نواز خاتون تھی، اور آپ کا نام جو ہے وہ تاریخ کے اندر عاتکہ بنت خالد لکھا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے قریب پہنچے تو بھوک کی وجہ سے سفر کا آگے رکھنا مشکل ہو رہا تھا، سفر کا آگے جاری رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام معبد کی اجازت سے آپ کی بکری کا دودھ دہا، آپ کی بکری کا دودھ نکالا اور پھر وہ دودھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب جی بھر کر کے دودھ پیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے۔ بعد میں ایک موقع پر اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، آپ نے فرمایا، فشرب حتی رضیت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بے مثال داستان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دودھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں، اور خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو، جبکہ بھوک کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نڈھال ہو رہے تھے۔ اسی طرح دیکھیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا، مگر چونکہ انصار پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، اس لیے غلطی سے انصار جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد جمع ہونے لگے اور آپ ہی کو نبی سمجھنے لگے۔ اتباع میرے پیارے بھائیوں اتنی کامل تھی کہ حقیقتاً تابع اور متبوع کے درمیان میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رفتار، اسی طرح گفتار،
اسی طرح چال ڈھال، اسی طرح لباس کے اندر اس قدر مشابہت تھی کہ اصل اور نقل کے اندر فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تو جب سورج تیز ہوا اور دھوپ کی تیزی بڑھی تو میرے پیارے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ نے اپنی چادر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے اوپر پھیلا دی۔ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل میں خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ اسی کو امیر خسرو علیہ الرحمٰن نے اپنے انداز میں کہا، اور بہت ہی عمدہ انداز میں کہا۔ آپ نے فرمایا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی، من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی، اور تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں جان بن گیا تو جسم بن گیا، تاکہ بعد میں کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں اور تھا اور تو اور۔ اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنائے ہوئے تھے، اور اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھائے ہوئے تھے۔ آج دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کے دل کو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد رکھے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔